خطبہ حجۃ الوداع، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کے جو مشمولات ہیں، کنٹینٹس ہیں، جو اس کی کہہ لیں چیزیں جو اس میں بیان ہوئیں، ان کے حوالے سے اور ان کی جامعیت، افادیت اور معنویت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خطبہ حجۃ الوداع، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اس حج کو بھی حج الاسلام، اسلام کی تعلیمات اس میں سمو دی ہیں، اور حج البلاغ، اس میں اسلام کا جامع پیغام پہنچایا گیا۔ تو حج الاسلام اور حج البلاغ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں کیا، اس میں آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ 1,24,000 یا 1,44,000 اس کے قریب صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ اتنے بڑے مجمع سے آپ کا یہ ایک منفرد خطاب ہے، اس میں انفرادیت بھی ہے، کئی انفرادیتیں ہیں جی، اور بھی غور کریں۔ ایک انفرادیت یہ ہے کہ اتنے بڑے جمع غفیر کو، انسانوں کے ظاہری اجتماع کو جو آپ نے خطاب کیا، یہ سب سے بڑا خطاب ہے۔ ایک اس کی انفرادیت یہ ہے۔ دوسری اس کی خوبی، وصف، انفرادیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی ذہن سازی ساتھ ساتھ کی کہ لوگوں، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے کہ نہیں۔ اللہ لا ادری لعلی احج بعد حجی ھذا، او کما قال رسول۔ خطبہ سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ذہن سازی کر دی، کیونکہ اسلام اب تکمیلی مراحل میں تھا، ساری اس کی چیزیں مکمل ہو چکی تھیں۔ اسی موقع پہ پھر وہ یہ آیت بھی اتر آئی۔ یہ حج ایک عظیم عبادت تھی، اس کا پریکٹیکل ابھی باقی تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے 10 ہجری میں کروایا۔ اتنی مصروف زندگی میرے نبی کی، اللہ اکبر، دیکھیں نا، زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور حج الاسلام، حج کی مکمل تعلیمات اس میں تصوراتی، نظریاتی، عملی موجود ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے صحابہ کرام کو متوجہ کیا کہ مجھ سے عبادات حج سیکھ لو، اس کے بعد پتہ نہیں میں نے حج کرنا ہے کہ نہیں۔ یہ دوسری بڑی اہم بات۔ اور تیسری اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ پہلا ایک آفاقی پیغام ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ سے پہلے کوئی نبی آفاقی تھا ہی نہیں، تو اس کا پیغام بھی آفاقی نہیں تھا۔ جتنی ذمہ داری اتنا ہی پیغام ہونا ہے۔ ہر نبی رسول علاقے کا تھا، اس نے اپنے اپنے علاقے کے لیے پیغام دیا، تعلیمات دی۔ تو دنیاوی لحاظ سے کوئی اتنا بڑا لیڈر گزرا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی یونیورسل انسائٹ یا ویژن کا مالک ہو، نہیں کوئی گزرا۔ وہ سکندر اعظم، وہ تو صرف ایک جرنیل تھا۔ کوئی کاروباری بندہ کہے کہ اس کو اس سے کچھ مل جائے، نہیں ملے گا۔ کوئی معلم کہے اس کو اس سے کچھ رہنمائی مل جائے، نہیں ملے گی۔ بطور باپ، بطور بیٹا، بطور خامن، اس کی ساری زندگی چھپی پڑی ہے، کچھ نہیں۔ ایک جرنیل، اور جرنیل کی بھی اس طرح کی جامع تعلیمات نہیں ہے جو میرے نبی نے جہاد کے باب میں سکھائی ہیں۔ سکندر اعظم کیا چیز ہے؟ میرے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمہ جہت ہیں، وہ تو ایک فاتح تھا۔
اور میرے نبی یہ میدان کے فاتح اور مصلح تھے۔ مصلح سے بھی اور کئی الفاظ آپ کی شان کے مطابق ایڈ کرنے پڑے۔ میرے نبی نے اصلاحات کی، لوگوں کی ذہن سازی کی، آداب سکھائے، مینرز سکھائے۔ میرے نبی نے آداب ایسے سکھائے کہ ایک علاقہ فتح ہو گیا تھا تو پادری رکا لے کے آ گیا حاکم وقت کے پاس کہ جی آپ کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کے جرنیل نے ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی، پہلے اٹیک کیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، یہ انقلاب تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ تو بہرحال وہ پھر واپس ہوئے، پھر ان لوگوں نے کہا کہ جو اتنے عادل ہیں یہ ہمیں منظور ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بات دور نکل گئی۔ تو خطبہ حجۃ الوداع آج جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے نا، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ ادارہ بنا ہے، 1945 میں بنا تو امن قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف، لیکن اس کی طرفداریاں سب کو پتہ ہے۔ جو چارٹر پہ لکھا ہوا ہے عملی طور پہ اس طرح نہیں ہے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف پیمانے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، علاقوں کے لحاظ سے، مذاہب کے لحاظ سے۔ دنیا میں ان کی جانبداریاں، ان کے تعصبات واضح ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس میں یہ ساری چیزیں جو اس میں ہیں اس سے زیادہ جامع شکل میں موجود ہیں۔ اب میں اس خطبہ کے حوالے سے چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ان کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ چونکہ آج دوسرا دن ہے، اسی تردد میں تھا صبح تک کہ کس موضوع پہ بات ہو، کچھ طبیعت بھی ناساز تھی، پھر صبح یہ ذہن بنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے گفتگو ہو۔ پھر تھوڑے سے وقت میں کچھ چیزیں خطبہ کو پڑھا، کچھ سوچ بچار کی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ چلو میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں وہی مسنون خطبہ اللہ اکبر جو آپ جمعہ میں پڑھتے ہیں وہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات کی وہ یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرو۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جو سب سے پہلی بات ہے، یہ عام خطبہ مسنونہ کے بعد وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی کہ اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا ڈر جس میں آ جائے نا، اس کے نظریات بھی درست ہو جاتے ہیں، کردار بھی درست ہو جاتا ہے، سب کچھ درست ہو جائے۔ اللہ کا ڈر ایسی بات ہے، انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتا ہے۔ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی غصہ، خوف، دنیا کے لالچ، لیکن جیسے ہی پھر اللہ کا ڈر غالب آتا ہے پھر ساری چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر اللہ سے لگاؤ، اس کی یہ ڈر جو ہے اس کی جہت پھر درست کر دیتا ہے۔ اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی محبت، یہ دونوں چیزیں بڑی نعمت ہے۔ محبت بھی خوب ہونی چاہیے، لگاؤ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے ہر چیز سے بڑھ کے، کیونکہ ایمان والوں کا یہ وصف ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ان کے رگ و ریشہ میں اللہ کی محبت سمائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ پہلی بات کی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے سارے دستور
آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ ساری جاہلیت کی غلط رسمیں آپ نے فرمایا روند ڈالی گئی ہیں، آج ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ کوئی باپ بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا، کوئی باپ بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہیں کرے گا، بڑا بیٹا ہر چیز کا مالک نہیں بن جائے گا۔ جو غلط رسمیں تھیں، فحاشی کے جتنے نکاح کے طریقے تھے غلط تھے، غیر انسانی تھے، ان کو نکاح بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ فحاشی کے طریقے تھے، آپ نے سارے ختم کر دیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط رسمیں ختم کر دیں، نوحہ ماتم کی رسمیں ختم کر دیں، فلاں جتنی بھی غلط رسمیں تھیں وہ ساری ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی دستور ہیں وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں، ختم کر دیے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں کہ ہم پھر دوبارہ رسموں کے جال کے اندر جکڑے گئے ہیں۔ دیکھیں رسمیں ہم نے کس طرح اپنے اوپر مسلط کی، معاشرے کے خوف ہے، برادری کا، فلاں ہے، اور ان رسموں سے ہم خود ہی تنگ ہیں، خود ہی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ اب تو چلو پھر بھی کچھ لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، شادی کی بڑی بڑی رسمیں، اسی طرح اور فوتیدگی پر بڑی بڑی رسمیں، پیدائش پر بڑی رسمیں ہیں، فضولیات ہیں۔ تو بہرحال وہ دین اسلام جس نے ان رسموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، آج اس کے ماننے والے پھر دوبارہ ان میں جکڑے گئے، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ان سے بچ جائے۔ تو بہرحال دوسری بات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی رسمیں، دستور سے مراد غلط طریقے، غیر انسانی رسمیں، آپ نے فرمایا ساری میرے پاؤں کے نیچے ختم ہو گئی ہیں۔ سادہ زندگی، آسان زندگی جیو، فطرت کے مطابق زندگی جیو، انسانیت کو آسان، سادہ، فطری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ تیسری بات،